السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے عزیز مسلمان بچوں، بزرگوں، جوانوں، آج جو حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کو سنانے لگا ہوں، اگر میں کوئی اپنے پاس یا کسی سے میں نے سنا ہو، جھوٹ بولنے والے پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار لعنت۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، باب نمبر ہے 326 اور حدیث نمبر ہے 462۔ گھروں میں جو مسجد وغیرہ لوگوں نے اپنے گھروں میں بنا لی ہیں یا بازاروں میں، اکثر آج کل جو ہمارے گاؤں میں یا شہروں میں، سٹی میں جو بھی مساجد ہیں یہ بازار وغیرہ میں ہی آ جاتی ہیں۔ ان میں نماز پڑھنے کا فائدہ، حقیقت کی بات خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر یہ حدیث ایک بار مکمل سن لیں تو میری 100% گارنٹی ہے کہ آپ لوگ 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دیں گے۔ اس کا عنوان کچھ یوں ہے، بازار کی مسجد میں نماز پڑھنے کا بیان۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھر کی مسجد میں نماز پڑھی جس کا دروازہ لوگوں پر بند کر دیا جاتا تھا۔ حدیث نمبر ہے 460۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز با جماعت اپنے گھر اور بازار میں مسجد پڑھنے سے 50 گنا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ نماز با جماعت اپنے گھر اور بازار میں نماز پڑھنے سے، یعنی کہ جو ہم لوگ نماز وغیرہ اپنے گھر میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر بازار کی مسجد میں، یعنی کہ جو ہمارے گھر کے پاس بازار یا گلی محلوں میں جو اس وقت مساجد ہیں، یعنی کہ بازار کی مسجد میں نماز پڑھنے سے 50 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اگر تم میں سے کوئی شخص اچھی طرح وضو کر کے نماز ہی کے ارادے سے مسجد میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بڑھاتا ہے اور ایک گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے اور جب مسجد میں داخل ہو گیا، جتنی مدت اس کو مسجد نے روکا رکھا وہ نماز میں ہی شامل ہوگا، یعنی کہ جتنی دیر وہ مسجد میں بیٹھا رہا، یعنی کہ نماز کے ارادے سے گیا ہے اور مسجد میں بیٹھا، جتنی دیر وہ مسجد میں بیٹھا رہے گا وہ نماز ہے، اور جب تک اس جگہ جہاں نماز پڑھی ہے وہاں ٹھہرا رہے گا، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے، اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ جب تک نمازی نماز پڑھنے میں مشغول رہے گا یہ سلسلہ دعائیں جاری رہتا ہے، اور جب تک وہ مسجد سے باہر نہیں آ جاتا اس وقت تک فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے دوستو، اتنا بڑا منافع ہمیں دنیا میں تو میرے خیال میں کوئی چیز دے نہیں سکتی۔ مسجد میں بیٹھنا ہم نے اپنے لیے ہے، نماز اپنے لیے پڑھنی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ جو شخص مسجد میں نماز کے ارادے سے ہی بیٹھ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا ثواب دیتا ہے۔ ہم پھر بھی کتنے بیوقوف ہیں، بس ارادہ کر لیتے ہیں کہ کل پڑھیں گے۔ بے شمار قبرستان میں ایسے ہیں جو بس یہی سوچتے تھے، یہی کہتے تھے کہ انشاءاللہ کل پڑھ لوں گا، لیکن جب کل آئی تو کل ان کی قبرستان میں آئی۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہو سکتا ہے